اب جتنے بھی مسالک اور مذاہب کے اندر ہوتے ہیں، پروگرام ہیں، جلسے ہیں، تقریبات ہیں، جلوس ہیں، تو اس طرح کا سٹائل اس دور میں تو یقیناً تھا نہیں، مرور زمانہ کے ساتھ جو یہ چیزیں آ گئی، لیکن روح اگر وہی ہے تو اختلاف نہیں ہے۔ باقی اس عنوان سے بیٹھے ہوں، بات کی ہو، تو یہ صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرویات سے ہے کہ حضور علیہ السلام مسجد نبوی میں تشریف لائے تو صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، تو بیٹھ کر کے وہ ان کا باہمی کسی عنوان سے گفتگو کا، جلسے کا سٹائل تھا، بلکہ حدیث کے لفظ ہیں کہ حضور آئے تو فرمایا ما اجلسکم، تم کیوں بیٹھے ہوئے ہو، تمہارے اس جلوس کا، بیٹھنے کا، جلسے کا کیا مقصد ہے؟ تو صحابہ نے جو جواب دیا وہ سننے کے قابل ہے۔ انہوں نے کہا جلسنا نذکر اللہ و نحمدہ علی ما ہدانا للاسلام و من علینا بک، حضور ہمارے بیٹھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کی حمد بول رہے ہیں، اس کی ثنا کر رہے ہیں، اس کا شکریہ ادا کر رہے ہیں، اس بات پر کہ اس نے ہمیں ہدایت اسلام دی اور آپ کی صورت میں ہمارے اوپر کرم فرمایا، وَمَنَّ عَلَيْنَا بِكَ، آپ کی صورت میں ہمارے اوپر کرم کیا۔ تو مجھے بتائیے، آج اگر میں اور آپ بیٹھ جائیں اور جمع ہو جائیں، چلو بیٹھنے کی جگہ پر چراغاں بھی کر لیں، نیچے اچھی چٹائیاں بھی بچھا لیں، اب اتنی آوازیں نہیں ہیں کہ زور سے بول کر آخری شخص تک آواز پہنچائی جائے، چلو سہولت کے لیے لاؤڈ سپیکر بھی لگا لیں، کوئی دور و نزدیک سے لوگ آئے ہیں ان کے لیے کوئی کھانے کا، شیرینی کا انتظام بھی کر لیں، تو اس میں کیا قباحت ہوگی؟ یہ کیا بالکل اسی مجلس کا تسلسل دکھائی نہیں دیتا؟ ہاں اگر ضد ہے تو اس پر بڑی باتیں کی جا سکتی ہیں اور کی بھی جاتی ہیں، لیکن اگر ضد نہیں ہے، انصاف کی نظر سے دیکھا جائے تو اگر اسی عنوان سے میں بیٹھ جاؤں اور آپ بیٹھ جائیں اور ہم جو ہے وہ اپنے رزق سے اس کے لیے کوئی دوستوں کے لیے اہتمام بھی کھانے کا کر لیں اور حضور علیہ السلام کی سیرت کو عنوان چھیڑ لیں، فضائل و مناقب کی باتیں کر لیں، تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہوگی۔ لوگ کہتے ہیں جی میلاد کہاں لکھا؟ میں نے کہا حضور نے میلاد، سارے نبیوں کا تذکرہ سننے کے بعد پھر حضور نے اپنی شان خود بیان فرمائی۔ وہ تو کوئی جانور بھی خوش ہوئے۔ میں تو حیران ہوتا ہوں کہ لوگ میلاد شریف کے مہینے میں آ کر لوگوں کو دلیلیں مانگتے ہیں۔ میں نے کہا بے وقوف، حضور کی تشریف آوری پر تو جانور بھی خوش ہو گئے، درندے بھی خوش ہو گئے، پرندے بھی خوش ہو گئے، دریا بھی خوش ہو گئے، آگ بھی خوشی میں آ کر اس نے پانی کی شکل اختیار کر، ٹھنڈی ہو گئی نا، پانی کا کام ہے ٹھنڈا ہونا، ہاں تو پانی کے اندر آگ کی خاصیت پیدا ہو گئی اور آگ کے اندر پانی کی خاصیت پیدا ہوئی۔ پتہ نہیں تو کیسا مسلمان ہے کہ تو اس پر بھی دلیلیں مانگتا ہے۔ حضور خود نبیوں کا تذکرہ سننے کے بعد حضور نے فرمایا ہاں باتیں ایسی ہی ہے، لیکن الا وانا حبیب اللہ ولا فخرہ، میں اللہ کا محبوب ہوں، ہاں وانا اول شافع وانا اول مشفع یوم القیامہ، فرمایا سب سے پہلے قیامت والے دن میں ہی شفاعت کروں گا اور سب سے پہلے میری ہی شفاعت کو قبول کیا جائے گا، ولا فخرہ وانا حامل لواء الحمد تحت آدم فمن دونہ یوم القیامت ولا فخرہ، فرمایا جانتے ہو لواء الحمد اس دن میرے ہاتھ کے اندر ہوگا۔ حضور نے فرمایا لواء الحمد میرے ہاتھ میں ہوگا اور اس جھنڈے کے نیچے جناب آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک سارے انبیاء بھی اس جھنڈے کے نیچے ہوں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں 12 ربیع الاول کو حضور کی وفات ہے، اس دن جشن منانا کیسے؟ وفات کا غم یا جشن وہ منائیں جن کے مر گئے۔ میرا نبی زندہ ہے، میرا نبی زندہ ہے، ہر وفات کا غم جس کو منانا منائے، میرا نبی زندہ ہے۔ وہ زندہ نہ ہو تو کائنات زندہ رہ سکتی نہیں۔ کتاب کا نام آب حیات، لکھنے والے جناب محمد قاسم نانوتوی، جن کو مدرسہ دیوبند کا بانی کہا جاتا ہے، انہوں نے پوری کتاب لکھی ہے، کیا نام ہے؟ آب حیات۔ وہ لکھتے ہیں ایک لمحے کو حضور مر جائیں کائنات نہیں رہ سکتی۔ پہلے ان کو جواب دو پھر مجھے دے لو۔
دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا کہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے زمین پر جو کچھ ہے سب کا سب تمہارے نفع کے لیے پیدا کیا ہے، لہٰذا جس سے ہم جس چیز سے بھی دنیاوی نفع اخروی نفع حاصل کرنا چاہیں اس آیت کی روشنی میں کر سکتے ہیں، ہمارے لیے طیب ہے، حلال ہے۔ اب اس سے وہی چیزیں باہر ہوں گی جن کے بارے میں قرآن و حدیث میں کوئی ممانعت آئے گی۔ مثال کے طور پہ ایک شخص شراب کی بوتل لیتا ہے اور یہی آیت پڑھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا ہے کہ جو کچھ زمین پہ سب تمہارے لیے حلال ہے، تو اس لیے پھر یہ بوتل شراب پینا بھی جائز ہوگا۔ ہم کہیں گے نہیں، یہ آیت اپنی جگہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے شراب کو حرام قرار دیا۔ دیکھو یہ آیت اجتنبوا کا قول ہے، لہذا شراب حرام ہے۔ کوئی کہے میں سور کھاؤں، ہم کہیں گے نہیں، اس آیت کے تحت آپ سور نہیں کھا سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سور کی ممانعت فرما دی ہے۔ گویا کہ جس جس چیز کے بارے میں قرآن و حدیث میں ممانعت آئے گی اس آیت کے عام حکم سے وہ چیز خارج ہوتی جائے گی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اصل جواز کی دلیل دینا ضروری نہیں ہے، وہ تو آیت کہہ رہی ہے سب کچھ تمہارے لیے جائز ہے۔ اصل دلیل چاہیے حرمت کی، اصل دلیل چاہیے کسی چیز کو ناپاک اور نجس قرار دینے کی۔ لہٰذا اب یہ کویسچن پیدا ہوتا ہے کہ اگر میلاد جائز نہیں ہے تو آپ قرآن یا حدیث سے کوئی دلیل پیش کریں، اگر نعت شریف پڑھنا جائز نہیں ہے، نعت خوانی، تو قرآن و حدیث میں دکھائیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہیں فرمایا ہو میلاد مت کرو، کہیں اللہ نے فرمایا ہو نعت مت پڑھو، سرکار نے ایسا کیا ہو، صحابہ کرام نے منع کیا ہو، نہیں تو اس جواز والی آیت کے تحت ہی آئے گا اور سب جائز ہیں۔ محفل میلاد ضرور کرانی ہے انشاءاللہ، اور گاج واج کے کرانی ہے انشاءاللہ، اور اپنے اپنے گھر میں کرانی ہے انشاءاللہ، اور کوشش کریں کہ 12 ربیع الاول والے دن فجر کی نماز کے بعد تو ضرور درود شریف پڑھنا اور محفل کرنی، کوئی کمزوری نہیں کر۔ اس کے لیے ضروری نہیں کہ آپ خطیب ہی بلائیں، آپ نعت خواہ بلائیں، آپ اپنے بیٹے کو یاد کرائیں، ایک تلاوت کرے، ایک نعت پڑھے، اور پھر تھوڑی دیر بیٹھ کے حضور سید عالم کی تعریفیں کریں اور سنیں۔ آپ خود کوئی بات کریں نبی پاک کی، نہیں اتنے جمعے پڑھے ہوئے اتنی باتیں سنی ہوئی ہیں، آپ خود درود شریف پڑھیں، اور پھر جو لنگر ہو وہ آپ تقسیم کر دیں، میلاد شریف ہو گیا۔ اور بڑا بڑا اعزاز لوگ کرتے ہیں، تو آپ کو اتنا سارا حضور کے نام پہ ملا ہے، تو مہربانی کریں میلاد شریف کے ایام آئیں، یہاں جب آپ کے پاس کوئی شخص آئے وقت کے لیے تو چیزوں کو پیسوں میں تو نہ تولیں۔ آپ دیکھیں آپ کو کوئی کمی چھوڑی ہے، آپ سب سے اچھا کھاتے ہیں، اچھا پہنتے ہیں، اور پھر اس طرح کی چیزیں جب آتی ہیں سامنے تو وہ تکلیف کا باعث بنتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فضل کرے گا، اللہ تعالیٰ بڑا نوازے گا۔ یہ سب تمہارا کرم